جناب معین الدین احمد صاحب، یہ بتلائیں احرام کے کیا معنی ہیں؟ عربی میں احرام کے معنی بے حرمتی نہ کرنا یا اس کے معنی اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا ہے۔ بس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال اور جائز تھیں، احرام باندھنے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور سے حرام قرار دے لینا۔ مثلا پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حجامت بنانا وغیرہ جائز تھا، احرام کے بعد ان جائز چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور سے ممنوع کر لینا۔ جناب والا، یہ بتلائیں احرام باندھنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ احرام کے لیے جو 2 چادریں استعمال کی جاتی ہیں یہ بذات خود احرام نہیں ہے، بلکہ یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر آپ اس وقت غسل کر کے یہ 2 چادریں باندھ لیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ آپ نے احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنا یہ ہے کہ 2 یا کم یا زائد بغیر سلی ہوئی چادروں کو باندھ کر حج یا عمرہ کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ 2 چادریں باندھنے کے بعد جب تک نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں پڑھا اس وقت تک نہیں کہیں گے کہ آپ نے احرام باندھ لیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ 2 چادر باندھنے کے بعد اور نیت اور تلبیہ کے بعد اگر آپ ان 2 چادروں کو اتار دیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ آپ نے احرام اتار دیا یا کھول دیا۔ عمرہ یا حج جس کا بھی احرام ہو اس سے آپ اسی وقت نکلیں گے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اسی وقت حلال ہوں گے جب سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنا لیں۔ اگر یہ چادریں ناپاک ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے آپ چاہیں تو یہ کپڑے جتنی بار دل چاہے بدل سکتے ہیں، لیکن احرام کو صرف میلا ہونے کی وجہ سے ہرگز نہ بدلیں۔ محرم کے لیے یہ میلا کچیلا فقیرانہ لباس ہی افضل ہے۔ جناب یہ بتلائیں کہ احرام کس جگہ سے باندھنا چاہیے؟ وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے ان کو میقات کہتے ہیں۔ اگر کوئی آفاقی مسلمان یعنی میقات سے باہر رہنے والا جیسے پاکستان، دبئی، ریاض یا مدینہ منورہ کا رہنے والا مکہ مکرمہ یا حدود حرم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا کسی اور غرض سے، اس کو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا ناجائز ہے۔ اگر وہ بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گیا تو گناہگار ہوگا اور دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر واپس جائے، احرام کی چادر باندھے، عمرہ یا حج کی نیت کرے، تلبیہ پڑھے اور پھر حدود حرم میں داخل ہو۔ ویسے یہ افضل ہے کہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر جائے۔ یہاں ایک بات بتلا دوں، دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوائی جہاز سے جانے والے بعض حضرات بغیر احرام کے روانہ ہو جاتے ہیں اور جدہ پہنچ کر احرام باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ خیال رہے کہ جدہ پہنچنے سے پہلے ہوائی جہاز 2 میقاتوں کی محاذوں سے گزر کر جدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے لوگوں کو جدہ پہنچ کر احرام باندھنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز سے سفر کر کے حج یا عمرہ کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر روانہ ہوں، یا پھر ہوائی جہاز پر جدہ پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور بہتر ہے کہ 2 گھنٹہ پہلے احرام باندھ لیں۔ اگر بغیر احرام جدہ پہنچ گئے تو بلا احرام باندھے میقات سے آگے گزرنے پر گنہگار ہوں گے اور دم بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر گھر سے احرام باندھ کر روانہ ہونا مشکل ہو یا ہوائی جہاز پر بھی احرام باندھنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ امریکہ، انگلینڈ وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے مدینہ منورہ جانے کی نیت سے گھر سے روانہ ہوں، جدہ پہنچ کر سیدھے مدینہ منورہ چلے جائیں اور روضہ اقدس کی حاضری کے بعد مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جائیں۔ اس رائے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو لوگ پہلے مکہ مکرمہ کے بجائے پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیں ان کو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے۔ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کے لیے احرام باندھتے وقت مردوں کی طرح تہمت باندھنے اور چادر اوڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ عورت روزمرہ کے سلے ہوئے کپڑے پہنے، موزہ اور دستانہ بھی پہن سکتی ہے، ریشمی سلا ہوا کپڑا، سونا اور دیگر ہر قسم کے زیور پہن سکتی ہے، ایسا جوتا بھی پہن سکتی ہے جس سے بیچ کے قدم کی ہڈی بھی چھپ جائے۔ عورت کا احرام اس کے منہ میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو اس طرح ڈھانکنا منع ہے کہ کپڑا چہرے کو مس کرے۔ کپڑے سے نہ تمام چہرے کو ڈھانکے نہ اس کے بعد حصے کو، مثلا رخسار یا ناک یا ٹھوڑی۔ مرد کی طرح عورت سر کھلا نہ رکھے، اس لیے کہ عورت کو سر ڈھانکنا ہمیشہ واجب ہے۔ عورت کو چاہیے کہ احرام کی حالت میں سر پر چھوٹا رومال باندھ دے تاکہ سر نہ کھلے، لیکن خیال رہے کہ پیشانی پر نہ لگے، اس لیے کہ پیشانی منہ کا حصہ ہے اور منہ پر کپڑا لگانا منع ہے۔ وضو کے وقت سر کے رومال کو کھول کر سر کے بالوں پر مسح کرے۔ بعض عورتیں کپڑے ہی پر مسح کر لیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح ان کا مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہ ہوا تو وضو بھی نہ ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ لہذا عورتیں بہت احتیاط رکھیں اور مسح صحیح طریقے سے کریں۔ اسی طرح پاکی کے غسل کے لیے سر سے رومال اتار کر غسل کریں اور بالوں کو پورے طور پر دھوئیں تاکہ جڑ میں پانی پہنچ جائے، اور تمام بدن کو دھوئیں لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں اور نہ میل اتاریں۔ یہ بتلائیں تلبیہ پڑھنا کب شروع ہوتا ہے اور کب بند ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ پہلے بتلایا ہے، احرام کے لیے تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور بغیر نیت اور تلبیہ کے محرم نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والوں کا تلبیہ عمرہ کی نیت کرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جب مکہ مکرمہ میں حج کا احرام باندھیں تو نیت کے فوری بعد تلبیہ شروع کریں. 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا ختم ہو جاتا ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. یہ بتلائیں کہ کن اوقات میں یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. واجب، سنت یا نفل کوئی بھی نماز ہو، ان کے پڑھنے کے لیے یہ ممنوع اوقات ہیں. عین طلوع آفتاب یا عین زوال یا عین غروب آفتاب. اس کے علاوہ صبح صادق کے بعد سوائے سنت، قضا نماز یا نماز جنازہ کے کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی واجب، سنت یا نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے اگر فجر کی اذان کے بعد طواف ختم کیا تو دوبارہ طواف طلوع آفتاب کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد اشراق کے وقت، لیکن اشراق کی نماز سے پہلے پڑھے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی واجب یا نفل نماز پڑھنا منع ہے. اس لیے اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت واجب الطواف مغرب کی فرض نماز کے بعد لیکن سنت سے پہلے پڑھیں. حرم شریف میں مغرب کی اذان کے بعد چند منٹ کا وقفہ دیتے ہیں اور پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے. اس وقفے میں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لیں. اگر عصر کے بعد 1 سے زیادہ طواف کیا ہے تو طواف کی باقی نمازیں مغرب کی فرض کے بعد لیکن سنت سے پہلے پڑھیں. مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کے متعلق ساتھ ہی ساتھ چند اور باتیں نوٹ کر لیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جو لوگ عمرہ کے احرام کے لیے بعد نماز فجر تنعیم جاتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہی احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مکروہ وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر جلد تنعیم پہنچ گئے ہیں تو طلوع آفتاب کا انتظار کریں اور طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت میں احرام کے لیے نماز نہ پڑھیں اور مغرب کی اذان کا انتظار کریں. لیکن اگر چاہیں تو بغیر نماز کے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر لیں. احرام کے لیے نماز سنت اور مستحب ہے، واجب اور شرط نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ حرم شریف میں ہر چیز جائز ہے. مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے ہیں. یاد رکھیں کہ مقام بدل جانے سے مسائل نہیں بدلتے ہیں. مکروہ اوقات جو بیان کیے گئے ہیں وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہی نہیں بلکہ چاروں اماموں کے نزدیک مکروہ اوقات ہے اور ہر جگہ یہ مکروہ اوقات ہی رہتے ہیں. پھر کس امام کی پیروی ہوئی؟ ہماری جہاں تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک کوئی مکروہ وقت نہیں ہے اور ہمارے چند لوگ ان کی دیکھا دیکھی مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے لگتے ہیں. اس طرح چند آدمیوں کو پڑھتے دیکھ کر باقی لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ وہاں نیک عمل کرنے گئے ہیں، اپنے اعمال میں کراہت نہ پیدا کریں. محترم، کہتے ہیں کہ حجر اسود کے استلام کے وقت احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ رکن یمانی کو چھوتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. یہ بتلائیں کہ یہ احتیاط کیا ہے. ہر کام کے کچھ اصول اور طریقے ہیں جن کو آداب کہتے ہیں. طواف کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے برابر ہے. صرف حجر اسود کے استلام کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور منہ کر سکتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت لوگ ہجوم کے دھکوں کی وجہ سے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس وقت چونکہ چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے لہذا احتیاط ضروری ہے کہ سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف نہ بڑھیں، ورنہ ایسی حالت میں یہ سمجھا جائے گا کہ طواف کی اتنی مقدار بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور چہرہ کر کے کیا گیا ہے جو حرام کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہجوم کے وقت حجر اسود کو بوسہ نہ دیں بلکہ دور ہی سے اشارے سے استلام کر لیں. رکن یمانی کو دونوں ہاتھ سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے. اس کو بوسہ دینا یا صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے. اگر ہاتھ سے چھوئے تو احتیاط رکھیں کہ پاؤں اپنی جگہ پر رہے اور سینہ اور قدم بیت اللہ کی طرف نہ ہو. اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں اور ایسے ہی گزر جائیں اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ عام لوگ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے وقت طواف کے آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں اور سینہ اور قدم بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اور یہ منقطعات طواف میں ہے. بعض لوگ خود اپنی طرف سے اور خصوصاً عورتوں کی طرف سے بھیڑ کی وجہ سے کسی کو رمی کے لیے نائب بنا دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ رمی میں نیابت صرف اسی وقت جائز ہے اگر کوئی شرعی عذر ہو. شرعی عذر ایسی بیماری یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو، یا جمرات تک سوار ہو کر پہنچنے میں سخت تکلیف ہو، یا مرض کی شدت اختیار کرنے کا کبھی اندیشہ ہو، یا پیدل چلنے پر قدرت نہ ہو اور سواری نہ ملتی ہو. ایسا شخص معذور ہے، وہ اپنی طرف سے دوسرے آدمی کو نائب بنا کر رمی کرا سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس تفصیل کے مطابق شرعاً معذور نہ ہوں انہیں ہجوم کی کثرت کی وجہ سے رمی چھوڑ دینا یا دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں ہے، خود رمی کرنا واجب ہے. ایسے لوگ صرف ہجوم کی وجہ سے رمی نہیں کریں گے تو دم لازم ہوگا. فقہا نے عورت اور بیمار اور ضعیف آدمی کے لیے ہجوم